बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मारूफ सहाफ़ी, कंटेंट क्रिएटर, रफ्तार के बानी फरहान मलिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं FIA की जानिब से। जो हुआ इस मामले में तमाम तफसीलात के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। आगे क्या होने जा रहा है और ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बताया था, इमरान किश्वर का मामला। इमरान किश्वर जो 9 मई के हवाले से JIT की सरबराही भी कर रहे हैं, उनका मसला क्या है। और मैंने आपसे कहा था कि जो शहबाज गिल हुए, दीगर लोग हुए, ज़मीर की आवाज़, दिल कट जाए ऐसा इस्तीफा जिसका एक एक लफ्ज बता रहा है कि ये शख्स हक पे खड़ा हो गया है। मैंने आपसे कहा था कि इसका असल माजरा क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तो अब इस बारे में भी बात करेंगे। पहले फरहान मलिक का मामला। फरहान मलिक के मामले में याद रखिएगा, रफ्तार पाकिस्तान का शायद सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, और फिर रफ्तार ने बहुत तेजी के साथ अपनी जगह बनाई। तो रफ्तार बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे यहां बाज लोगों से डिजिटल मीडिया बर्दाश्त नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मीडिया के 40-50 रीजनल लैंग्वेजेस के चैनल मिलाकर भी 40-50 चैनल्स होंगे, उनको मैनेज किया जा सकता है। 40-50 सेठों को मैनेज किया जा सकता है। 40-50 सेठ मैनेज हो गए, उनके इश्तेहारात रोक कर मैनेज किया, उनके दीगर कारोबार उसको मैनेज करके मैनेज किया, चैनल खरीद लिया, चैनल बिकवा दिया, ये सब हो गया। जो बोल के मालिक के साथ हुआ, दीगर चैनल के मालिकान के साथ हुआ, ये सब किया जा सकता है। लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया है, ये एक साथ हर शख्स मालिक है। जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो मालिक है एक ट्विटर का, वो मालिक है एक फेसबुक का, वो मालिक है एक यूट्यूब चैनल का, वो मालिक है एक इंस्टाग्राम का। वो एक आवाज है, एक शख्स 4 जगह आवाज है। 4 बड़े डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक शख्स 4 जगह आवाज है, तो करोड़ों आवाजें हैं। ये आवाजें बर्दाश्त नहीं होती, इनको मैनेज नहीं किया जा सकता। इनका लगूना नहीं है, इनके बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है, इनकी बड़ी बड़ी शुगर मिलें नहीं हैं। इनको इनके कारोबार के हवाले से धमकी देके, बड़ा सा नोटिस भेज के, इनको रोक के कि तुम्हारे इस कारोबार को नुकसान पहुंच जाएगा, तुम्हें यहां से मार पड़ेगी, रुक जाओ, बात मान जाओ, या बाकियों को इश्तिहार देंगे और तुम्हें नहीं देंगे, मान जाओ, तो मनाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। लेकिन जो डिजिटल मीडिया वाले हैं वो अपनी बात करेंगे, अपने अंदाज में करेंगे। उन्हें किस चीज पर रोकेंगे, किस चीज पर मनाएंगे, किस चीज पर समझाएंगे। तो इसलिए आपने देखा कि जो मुसीबत है वो डिजिटल मीडिया वालों के साथ हुई है। सोशल मीडिया पे लोगों को रोकना, समझाना मुश्किल होता है। इसीलिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सड़क पे हरा रंग, ज़ईम लगारी गायब। मरियम नवाज आज तक जवाब नहीं दे सकी। मरियम नवाज की हुकूमत में से किसी शख्स ने ज़ईम लगारी की बात पे बात ही नहीं की। एक नौजवान गायब हो गया, कोई नहीं बोला। उसके बाद देखिए आगा शेख सरवर के नाम पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये मेरी रेड लाइन है, वो मेरी रेड लाइन है, ये मेरी ग्रीन लाइन है, बोली आगा शेख सरवर के मामले पर। एक बच्चा, एक नौजवान, एक सहाफी गलत कर रहा था तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करो, घर से गायब हो गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बोली, शाकिर अवान गायब हो गया। इसी तरह से डिजिटल मीडिया बर्दाश्त नहीं होता तो ये सब कुछ होता है। फरहान मलिक के मामले में क्या हुआ, इनका कराची में शारा फैसल पर दफ्तर है रफ्तार का, वहां पहले भी गए थे, अब की बार फिर गए FIA ऑफिशियल्स, और FIA ऑफिशियल्स ने वहां जाकर इनको बताया कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आप कल दफ्तर आइए। ये तो बताया कि आप दफ्तर आइए कल, लेकिन ये जिस अंदाज में बताया गया वो रफ्तार वाले कहते हैं हिरासा करने जैसा था, और सख्त उन लोगों को हिरासा किया गया। फरहान मलिक के पास जब जाकर ये साहब बैठे थे तो वहां पर उन्होंने फरहान मलिक को कुछ चीजें बताई, और ये भी बताया कि वो सहाफ़ियों के मामले में इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो ये भी देखते हैं कि क्या किया जा रहा है, और उन्हें ऊपर से सहाफ़ियों को कुछ चीज़ें समझाने के लिए हिदायत मिली हैं, और फरहान मलिक वो सहाफ़ी हैं जिनको ये हिदायत मिली हैं। इसका मतलब है कि मज़ीद सहाफ़ियों को भी हिदायत पहुँचाई जाएंगी। तो फरहान मलिक साहब को हिदायत पहुँचाने के लिए वो साहब गए थे, और जो दिन गुजरा है उस दिन जुमेरात के दिन उन्हें दोपहर 1 बजे दफ्तर बुलाया गया। फरहान मलिक साहब दफ्तर गए, उन्होंने अपने वकील से मशवरा किया। उनके वकील ने, मेरी बात हुई उनसे, मशवरा दिया कि आप जाइए, और ये ना हो कि आपके घर तक पहुंचा जाए, आप जाइए। वो गए, और हुआ ये था कि इनके वकील साहब अपने असिस्टेंट के जरिए
انہوں نے ریپرزینٹ کیا خود کو سندھ میں عدالت میں، اور یہاں پر جج صاحب نے ان سے یہ کہا کہ وکیل صاحب نے ٹائی جو تھی وہ ٹھیک سے نہیں لگائی ہوئی۔ جج صاحب ان پہ غصہ ہوئے، اور غصہ ہونے کے بعد جج صاحب نے ان کی جو درخواست تھی فرحان ملک صاحب کی بیل کی درخواست، بیل بیفور اریسٹ کی درخواست، وہ انہوں نے مسترد کر دی۔ اور پھر جب یہ مسترد ہو چکی تھی تو فرحان ملک صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ آپ چلے جائیے۔ وہ گئے اور ایف آئی اے والوں نے انہیں دوپہر 1 بجے سے شام 6 بجے تک بٹھا کے رکھا، اور اس کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں جس ایف آئی اے آفیشل کی ہم بات کر رہے ہیں اس نے شاید یہ کوشش کی کہ فرحان ملک صاحب کو گرفتار نہ کرنا پڑے، لیکن پھر انہیں گرفتار کرنا پڑا، اور یہ جو بٹھایا گیا تھا یہ بھی شاید اسی سلسلے میں بٹھایا گیا کہ کچھ ہو جائے، لیکن جب وہ نہیں ہوا تو فرحان ملک صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور 25/25 سال 2025 کی 25ویں ایف آئی آر، 25/25 اس سلسلے میں ایف آئی آر ہے، فرحان ملک صاحب کو اداروں اور ریاست کے خلاف غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ اور ان کے خلاف ہرزہ سرائی بیانیہ بنانا، اس الزام پر گرفتار کیا گیا ہے۔ کل انہیں جو ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے اس کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، سٹی کورٹ کراچی میں، اور فرحان ملک صاحب کی جب وہاں پیشی ہوگی تو اس کے بعد ان کا ریمانڈ مانگا جائے گا۔ ان کے جو وکلا ہیں وہ درخواست کریں گے کہ فرحان ملک صاحب بے قصور ہیں، ان کا ریمانڈ نہ دیا جائے۔ یہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ کل بھی نہیں، یہ آج ہونے جا رہا ہے کچھ دیر میں۔ تو یہ فرحان ملک صاحب کا معاملہ ہے۔ فرحان ملک کا جرم کیا ہے، رفتار کا جرم کیا ہے؟ یہ لوگ شروع سے اب تک آزاد صحافت کر رہے ہیں، ہدایات سے پاک صحافت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے فارم 47 کی حکومت کا جس روز الیکشن ہوا اس روز ہی کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا تھا۔ یہ واحد پلیٹ فارم تھا پاکستان میں جو مسلسل لائیو ٹرانسمیشن کر رہا تھا، ملینز میں ان کو دیکھا جا رہا تھا، اور یہ ایک ایک حلقے کا اپنے رپورٹرز کی مدد سے نتیجہ دے رہے تھے۔ ٹیلی ویژن چینلز خاموش ہو چکے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا چیف الیکشن کمشنر رائٹ ٹو فہیم، الیکشن کمیشن کور کرنے والے فہیم اختر کے ٹویٹر پہ پینڈ ویڈیو موجود ہے۔ چیف الیکشن کمشنر رات میں گئے تھے، اور جب رات میں چلے گئے محمد مالک صاحب نے بتایا کہ ان کی لوکیشن بھی نکالی جا سکتی کہ کہاں گئے تھے۔ جب چلے گئے واپس آئے اس کے بعد پھر نتائج بدلنا شروع ہو چکے تھے، ورنہ پاکستان تحریک انصاف ہر طرف جیت رہی تھی۔ فارم 45 کے مطابق تو جیت بھی چکی، تو وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہر طرف جیت رہی تھی اس کے ہارنے کا سلسلہ 9 تاریخ کو شروع ہو گیا تھا، لیکن رفتار نے تمام نتائج بتا دیے تھے کہ صورتحال کیا ہے۔ اس کے بعد پھر نتائج بدلے گئے تھے۔ تو رفتار سے کچھ لوگ ناراض ہیں، بری طرح سے ناراض ہیں، اور وہ رفتار کی ڈاکیومنٹریز سے ناراض ہیں، وہ ڈاکیومنٹریز میں بتائے گئے حقائق سے ناراض ہیں، رفتار کی رپورٹنگ سے ناراض ہیں، رفتار کے ٹویٹر سے بہت ناراض ہیں، اور یہ تمام چیزیں فرحان ملک صاحب کو بتائی گئیں۔ فرحان ملک صاحب کو کچھ دن پہلے ہم نے سنا تھا، ان کے پلیٹ فارم پر وہاں لوگ جمع ہوئے تھے، ان سے گفتگو ہوئی تھی، اور وہاں پر فرحان ملک صاحب نے بتایا تھا کہ میرے گھر میں ہر شخص کے پاس غیر ملکی پاسپورٹ ہے، مجھے بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ بیوی بچوں کا سوچو اور اس ملک سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ میرا گھر ہے، کیوں نکل جائیں؟ میں اگر امریکہ چلا جاؤں گا، کینیڈا چلا جاؤں گا، میں اگر لندن چلا جاؤں گا تو کیا وہاں مسائل نہیں ہوں گے؟ کیا وہاں ٹینشنز نہیں ہوں گی؟ وہاں بھی مسائل ہوں گے، وہاں بھی ٹینشنز ہوں گی، یہاں سے کم ہوں گی، لیکن کیا ہوم گراؤنڈ میں کھیلا نہیں جاتا؟ ہوم گراؤنڈ میں مسائل کے ساتھ ہی کھیلا نہیں جاتا۔ یہ فرحان ملک کے الفاظ ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر بیوی بچے کا ہر شخص سوچتا رہے گا تو اس ملک کا کون سوچے گا؟ ہر شخص بیوی بچہ بیوی بچہ بیوی بچہ کرے گا تو اس ملک کا سوچنے والا کون ہوگا؟ میں اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ اس ملک میں اگر مسائل ہیں تو ان مسائل کو ٹھیک ہمیں کرنا ہے، ہمیں اس ملک میں رہنا ہے اور اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ فرحان ملک کی سوچ تھی، اور فرحان ملک اس سوچ کی پاداش میں آج ایف آئی اے میں قید ہیں۔ تو یہ اس سے پہلے بھی لوگ قید ہوئے ہیں۔ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے، نہ اپنی ریت نئی۔ تو یہ اسی طرح سے ہوتا رہا ہے۔ فیض نے کہا تھا ممکن ہے کہ میں نے اس مصرے کو پڑھنے میں بہت دنوں کے بعد پڑھا ہے، کوئی غلطی بھی کر دی ہو، اس کے لیے پیشگی معذرت، لیکن یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ یا تو آپ کسی کو مار پیٹ کے اس کے الفاظ کو بدلوا لیں گے، یا آپ کسی کو ڈرا دھمکا کے اس کے گھر کے کسی شخص کو لے جا کے اس کے الفاظ کو بدلوا لیں گے، یا وہ جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی مرضی کی بات کرتا رہے گا۔ مگر کچھ نہ کچھ لوگ ہوں گے جو ہر بار اپنی بات اپنے انداز میں رکھیں گے۔ کیا سب کی زبان بدلوائی جا سکتی ہے؟ کیا سب کے الفاظ بدلوائے جا سکتے ہیں؟ کیا سچ بدلوایا جا سکتا ہے؟ اور کیا سب کو سچ بولنے سے منع کیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں کیا جا سکتا۔ سب کو سچ بولنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ
سچ بولنے سے رک سکتے ہیں، باز آ سکتے ہیں، لیکن کیا سب باز آ سکتے ہیں؟ تو سب باز نہیں آ سکتے. اسی لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے جس کو ہمیشہ ناکامی ہوئی ہے. سب کو سچ بولنے سے روکا جائے، اس میں کبھی کامیابی نہیں ہوئی. میں کچھ اور لوگ سچ بولنے سے رک سکتے ہیں، لیکن کیا تمام لوگ رک سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ کوشش چھوڑ دینی چاہیے. کچھ لوگ سچ بولتے رہتے ہیں، پھر اور زیادہ لوگ سچ بولتے ہیں، پھر تمام لوگ سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر لڑائی کی نئی صورت ہمارے سامنے ہوتی ہے. وہ کچھ عرصے کے بعد ہوتی ہے، کچھ عرصے کا جمود آ جاتا ہے. یہ ان کا طریقہ ہے. جن لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی بات کرنا اپنے انداز میں جاری رکھتے ہیں، وہ جاری رکھیں گے. فرحان ملک انہی میں سے ایک ہے. یہ چیز بدلے گی نہیں. عمران کشور کا معاملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کا معاملہ ان کے لیٹر سے جیسا لگ رہا تھا کہ ضمیر پہ بوجھ ہے، استعفیٰ دے رہا ہوں، اور بڑے بڑے کام کیے. 9 مئی کی GIT، دیگر بڑی بڑی ذمہ داریاں، ہر بار اپنا کام ایمانداری سے کیا ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ، وہ صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کے گھر کا دروازہ ٹوٹا تو اس کو وہاں پر حکام والوں کو بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، اور گھر کا دروازہ توڑنے والوں کو، اس کے علاوہ وہاں پر کارروائی کرنے والوں کو انہوں نے لیڈ کیا تھا. وہ اپنا کام کر رہے تھے، انہیں اوپر سے جو ہدایات مل رہی تھیں ان کی روشنی میں کام کر رہے تھے. عمران کشور صاحب کے ہم نے بیانات دیکھے تھے، راکھ والے، پیالے والے، کٹورے والے، جادو والے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، جو ایسے لوگ نہیں کہ جو کہہ رہے تھے بڑا درد دل والا استعفیٰ ہے. وہ لوگ جو معاملات کو جانتے ہیں، جو بھگت رہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ غیر سیاسی طاقتوں کے کہنے پر جو کچھ ان کو کہا گیا تھا وہ انہوں نے کیا، اور ہمیں ان سے بڑی شکایتیں. پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کی خود کی شکایت یہ ہے کہ ان کو پروموشن نہیں ملی، اور عمران کشور صاحب جو ہیں وہ پروموشن نہ ملنے کی وجہ سے ناراض ہیں، اور ان کا استعفیٰ اسی سلسلے کی کڑی تھا. آپ نے دیکھ لیا شہباز شریف صاحب کے ہمارے سامنے یہ احکامات آئے کہ وہ ملیں، ملاقات کریں. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران کشور صاحب کے معاملات تقریباً حل ہو گئے ہیں، اور ان کو جو شکایتیں تھیں وہ شکایتیں دور کرنے کے بعد اب راضی کر لیا گیا ہے. ان کا استعفیٰ خبر یہ آ رہی ہے کہ واپس ہو جائے گا، اور ہم چیزوں کو ان کے معاملے میں ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھیں گے. یہ ہمارے سامنے ایک ممکنہ پکچر ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.